السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ برطانیہ میں بڑا بحران، لندن کی سڑکوں پر سنسنی خیز مناظر۔ لندن میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، لاکھوں لوگوں نے اس کو وٹنس کیا، وہ بہت پریشان ہیں۔ ہزاروں مظاہرین جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے۔ لندن چھاؤنی میں کیا تبدیل ہو گیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی؟ لندن کو لوگوں نے میدان جنگ بنا دیا، پولیس، ڈرونز، گرفتاریاں، کیا یو کے اندر ہی اندر تقسیم ہو چکا ہے؟ برطانیہ میں یہ بغاوت کس طرح سے ہوئی؟ 31 گرفتاریاں، پولیس شدید پریشان۔ آج کی ویڈیو بہت سنسنی خیز ہونے جا رہی ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جن کے پیارے وہاں پہ رہتے ہیں، جو خود وہاں پہ رہتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ ضرور فرمانا ہے۔ برطانیہ کا دارالحکومت لندن ایک بار پھر سے شدید سیاسی اور نظریاتی جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ ایک ہی دن میں، ایک ہی شہر میں، لیکن دو مختلف جو نظریات ہیں اس کے حامل ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے ایک الگ ہی سما باندھ دیا، ایک الگ ہی پینک کریٹ کر دی۔ حالات اس وقت اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ لندن پولیس کو حالیہ برسوں کا سب سے بڑا سیکیورٹی آپریشن کرنا پڑا۔ آخر لندن میں اچانک ایسا کیا ہوا؟ کیا برطانیہ جو ہے کسی بڑے سماجی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ یہاں سے آپ نے سمجھنے کی ضرورت آپ کو محسوس ہونی چاہیے، آپ کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ہفتے کے روز لندن کی سڑکوں پر دو مختلف قسم کے مارچ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ ایک نارمل مارچ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس مارچ کو یونائٹڈ دی کنگڈم مارچ، یہ احتجاج برطانیہ کی انتہائی متنازع اور دائیں بازو رائٹ ونگ کی شخصیت جو ٹامی رابنسن ہیں ان کے حامیوں کی طرف سے منظم جو ہے کیا گیا تھا۔ اس مارچ میں شریک افراد جو ہیں انہوں نے برطانوی جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور کچھ نے سرخ رنگ کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی جس پر جو ہے میک انگلینڈ گریٹ اگین لکھا ہوا تھا، جو کہ امریکی سیاست جو کہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سے متاثر ہو کے انہوں نے کیا تھا۔ مظاہرین برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے خلاف جو ہے وی وانٹ سٹارمر آؤٹ کے شدید نعرے لگا رہے تھے۔ بڑی پینک سچویشن ہو گئی وہاں پر۔ ان کا دعویٰ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ورکنگ کلاس کو نظر انداز کر رہی ہے اور بڑھتی ہوئی جو امیگریشن ہے، یعنی کہ تارکین وطن لوگوں کے حقوق کو بھی متاثر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک بات بول رہے تھے کہ مہنگائی، بے روزگاری، ٹیکسز کے خلاف جو ہے وہ ہمارا جینا دوبر ہو چکا ہے، اس لحاظ سے وہ بہت زیادہ غصے میں، تو کافی پینک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بالکل اسی وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ فلسطین کے حق میں اور غزہ میں فوری جنگ بندی یعنی کہ سیز فائر کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ دوسرا احتجاج ہے، ایک ہی وقت میں دو احتجاج۔ اس پرامن احتجاج میں مختلف مذاہب، نسلوں اور سیاسی نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، خواتین، بچے وغیرہ شامل تھے، جو اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف احتجاج کرتے، یعنی کہ اب یہ دو احتجاج وہاں پر ہو گئے۔ جب یہ دو متضاد اور چارجڈ گروہ سڑکوں پر آتے ہیں تو انتظامیہ کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ آپس میں نہ بھڑ جائیں، آپس میں نہ ٹکرا جائیں اور حالات آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وسطی لندن کے جو اہم علاقے ہیں جیسے کہ وائٹ ہال اور پارلیمنٹ اسکوائر کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار وہاں پہ موجود تھے، گھڑ سوار فورس آ گئی، پولیس ڈاگز، بختربند گاڑیاں وہاں پہ تعینات کر دی گئیں کیونکہ پولیس کو لگ رہا تھا کہ سچویشن کرٹیکل ہو جائے گی۔ فضا میں ڈرون، ہیلی کاپٹرز، ان سب سے نگرانی جو ہے کڑی نگرانی ہونا شروع ہو گئی۔ پولیس نے دونوں گروپس کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ جو ہے ٹائل زون بنا دیا تاکہ دونوں ریلیاں ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں۔ سیکیورٹی فورسز پر بڑا پریشر تھا کیونکہ اسی دن لندن کے مشہور جو ویمبلے اسٹیڈیم کے باہر ایف اے کپ کے جو فائنل میچز تھے ان کی وجہ سے ہزاروں فٹ بال شائقین کا ہجوم بھی موجود تھا، یعنی کہ 3 بڑے ایونٹ اس وقت چل رہے تھے۔ اس شاندار اور سخت سیکیورٹی کے باوجود شام تک امن و امان کی خلاف ورزی ہوتی رہی۔ اشتعال انگیز رویہ جو ہے اپنانے کے الزام میں تقریباً 31 سے 35 افراد کو حراست میں لیا گیا، جنہوں نے بڑی سچویشن پینک کر دی تھی۔ بڑا خوف کا ماحول بن گیا تھا، عجیب و غریب سچویشن سے ہینڈل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تاہم پولیس کی بروقت اور حکمت عملی کی وجہ سے تصادم تو کوئی بڑا نہیں ہوا، لیکن پینک لوگوں میں بہت زیادہ کریٹ ہو گئی۔ صورتحال کو مزید بگڑنے سے انہوں نے بچایا۔ جب تک یہ ریکارڈ ابھی کی جا رہی ہے تو حالات تو اس وقت قابو میں آ گئے تھے۔ یہ کل کی بات ہے اور اب تو سچویشن کافی زیادہ جو ہے وہ نارمل ہو گئی ہے۔ اب ہر چیز نارمل تو ہو گئی ہے، لیکن ایک چیز وہاں پر لوگوں کے دماغ میں آ گئی ہے کہ لوگ کتنے بٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے نظریات کتنے مختلف ہیں۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کی چیز کو برداشت کر لیتے تھے، اب برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کچھ کلپس دیکھے جس میں خواتین جو ہیں وہ برقع پہن کر برقعے کو اتار کے جلا رہی ہیں، برقعے کو پھاڑا جا رہا ہے، پھر کچھ لوگ جو ہے ٹوپی کو پھاڑ رہے ہیں، ٹوپی کو جلا رہے ہیں۔ مطلب ایک دم سے اتنا پینک اور ایک دم سے مختلف لوگوں کے لیے نفرت۔ یہ پہلے لندن ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے انگلینڈ ایسا نہیں ہوتا
था। एकदम से इस तरह की सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है, कुछ लोग शायद मज़े लेने के लिए इस तरह से आग लगा रहे हैं, इस तरह से पेट्रोल छिड़क रहे हैं चीज़ों में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है एहतियात करनी होगी। सियासी तज्ज़ियाकार इस पर कहते हैं कि ये एहतजाज महज एक दिन का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये बरतानिया के अंदर बढ़ती हुई गहरी जो नज़रियाती समाजी तकसीम है, इसकी एक ख़तरनाक अलामत है। एक तरफ जो कौम परस्ती है, इमिग्रेशन की मुखालफत का बयानिया है, दूसरी तरफ आलमी इंसाफ और इंसानी हकूक़ की बात हो रही है। महंगाई, मौशी बहरान ने आवाम को तो गम गुस्से में वैसे ही मुब्तला कर रखा है, ये हवा भी दे रहा है। ये तकसीम अब सड़कों पर आ चुकी है, सड़कों से निकल के बरतानवी मीडिया, सोशल मीडिया पर भी वाज़ेह नज़र आ रही है, लोग वहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या बरतानिया वाकई एक मुस्तकिल तकसीम की तरफ बढ़ रहा है? क्या वाकई जो है ये सिर्फ वक्ती मुआशी गुस्सा है, या फिर मामलात आगे चल के बहुत संगीन हो जाएंगे? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।